کیا ہوا ہے، صرف وقت کا تعین کرنا ہے اور فریقین کا تعین بھی ہو جائے. فریقین بھی متعین ہو. کون کیا مطلب آپ کا؟ اپنی مذہبی حیثیت آپ لکھیں گے، ہم اپنی وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو کیسے مانا تو ساتھ لکھا سے دیکھ لیں جی. تو آپ کو بتاؤ کہ اس مسئلے میں آپ کیا دیں جو موضوع متعین ہے. ہمارا لکھیں گے. مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. لیکن آپ چند باتیں لکھیں گے دونوں کے راستے ہوں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے. ہاں بات کریں کیا کرنا ہے. گھڑی تو گفتگو شروع ہوگی نا. موضوع متعین ہے، وقت متعین کریں کہ کل کتنا وقت ہوگا. میں نے جو عرض کیا ہے تو اس کے مطابق گفتگو شروع ہو جائے. جڑی میں گال کی تھی ہے کہ پہلے مذہبی حیثیت متعین کرو. تو سب مقلد ہی یا غیر مقلد؟ اس سے کوئی شک نہیں. کچھ نہیں کہ موضوع ہے. ادھر موجود ہے نا تعلق جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے جماعت کا نام؟ وہاں تو لکھا ہوا ہے نا. اس جماعت کا آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ مقلدین کی جماعت ہے کس کی جماعت ہے. لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا ہے. اور جب ایک جماعت کا نام ہے اس جماعت آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ جماعت کس کی ہے. جی وہ کر لے تو لکھنے کا لکھ دو. تحریر نامکمل تو نہیں ہے. نامکمل ہے نا. نامکمل تمہارے ساتھی نہیں بنے گی. نامکمل ہے نا. نامکمل یہ ساتھی جنہوں کے درمیان تھے کون کون ہے؟ مناظرہ کرنے کو گفتگو کریں جب ساری چیزیں آپ آپ کو ایسا نہیں کریں گے مناظرہ ٹھیک ہے. انہیں کو ہم کریں گے جی تو آپ کو ایسا مناظرہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے. انہیں کو آپ مناظرہ کرنا یہ تھوڑا کو مقلد لفظ لکھ دیا کہتے ہیں جمعیت یا آپ کو کہہ نہیں سے مقلد جمعیت گال ہیک کرے دی یا تو سن کرے دو یا ہیک گال کرنی وہ متعین کرو باقی نہ بولیں. سمجھو نا گل کو گل تو بلکہ انہاں کو ہٹا کے تو صحیح تھان پاؤ. مولانا عبد الصاد صاحب نے گل کی ہے کہ نہیں تو صحیح کو ہٹا کے تھان پاؤ. کیوں نہیں واری واری سارے بولے. مولانا میں بات سنیں میری بات تو سنیں. میں ایک اصولی مطالبہ بات سنیں. آپ مناظر ہیں یا صدر ہیں؟ کون؟ آپ. میں ایک طالب علم صاحب کا نہیں فہم تفہیم ہے اتنا مراد ہے بھائی وہ مناظر ہے. بات سمجھیں. یہ جو بات طے کرنی ہے ایک صدر اپنا اعلان کریں، مناظر کا اعلان کریں، معاون کا اعلان کریں. صدر آپس میں یہ معاملہ طے کرے گا، مناظر آپس میں مناظرہ کرے گا. آپ صدر ہیں تو اعلان کریں. آپ مناظر ہے مناظرہ کرے نا وہ اپنے اصول اور اپنے جاری بازی آپ طے کرنے ہوگا. تو ہوں تی جڑے کتنے صدر نال کیتے جی میں کو نہ جاندا ہوں تو میں کو نہ جان دے مولانا ہن گال صدر نو نہ بھیجو تو صحیح طریقے سے مقلد ہے کیوں نہیں لکھ دیا. آپ یہ اعلان کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ صدر کون ہے اور مناظر کون ہے؟ ایک گال آپ ہے پہلے تو پہلے اعلان کرو. یہ کون یہ اعلان کرو اور یہ ساری چیز صدر طے کرے. مولانا مناظر کا کام ہوتا ہے مناظرہ کرنا. سڑکے نال مناظرہ نہیں ہوتا. بات سڑکے نال مناظرہ نہیں ہوتا. وہ تو سر ہونا پہلے پاس میں تو نہیں پتا میں اصولی طور پر مطالبہ کیتے کہ تو سب جڑے اپنے آپ کو وعدے نے مقلد سچ کو مقلد ہے. یہ بات سمجھے نا. یا تو آپ کو کہنے سے مقلد میں ان واسطے عرض کی ہے کہ مقلدین دا یہ اصول ہے. مقلدین دا یہ اصول ہے. ہٹ والی بات ہے نا. ہٹ والی بات کہ مقلد دا مناظر کا کام ہے مناظرہ کرنا. صدر کا کام ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو طے کرنا. مناظرہ کریں. آپ اپنے صدر کا اعلان کریں. اگر کوئی چیز ان چیزوں میں سے طے نہیں ہوئی تو وہ صدر آپس میں ان چیزوں کو طے کریں گے. جب یہ چیز طے ہو جائے گی مناظرہ شروع ہو جائے گا. اس لیے میں بہتر یہ سمجھ رہا تھا
کہ اب اشاعت توحید و سنت وہاں لکھا ہوا ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ اشاعت توحید و سنت اہل سنت و جماعت حنفیوں کی ایک جماعت ہے. تو لکھ دینے میں کیا حرج ہے مولانا؟ وہ جب یہی بات آپ زبانی فرما رہے ہیں آن دا ریکارڈ بھی آ چکی ہے. میں یہ نہیں کہتا کبھی لکھ کے دیتے. بات سمجھو, میں جو قانون کی بات کیا وجہ ہے؟ اوہو میں قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون یہ ہوتا ہے, سمجھو, قانون یہ ہے, کام ہے صدر کا, یہ کام ہے صدر کا. آپ اپنے صدر کا اعلان کریں, آپ اپنے صدر کا اعلان کریں. صدر, آپ کا صدر, ہمارا صدر, آپ اس میں یہ بات طے کریں گے. جب مناظرہ شروع ہو جائے گا مناظرہ آپس میں مناظرہ صدر نہیں کرنا, کرنا ہے. صدروں نے کرنی ہے. مناظروں نے کرنا ہے. کبھی مناظرہ کیا بھی ہے, کبھی مناظرے کے میدان میں آئے بھی ہو. وہاں صدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صدر کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کیوں نہیں اعلان کرتے یہاں پر؟ شرائط کون طے کرے گا؟ جب تک پہلے بھی دو شرائط مناظرین دو. ہاں, یہ آپ کو پتہ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ عقیدہ اور نظریہ طے کرتا ہے صدر, یہ ساری چیزیں طے کرتا ہے صدر. صدر ایک چیز طے کر کے دیتا, مناظر کا کام ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا. یہ چیزیں صدر طے کیا کرتے ہیں. ہمارا صدر کون ہے؟ ہمارا صدر کون ہے؟ میرا صدر مولانا عبدالغفار صاحب. ان کو حیثیت متعین کروا دے. اعلان رکھا اپنے, آپ کا صدر کون ہے؟ مولانا گفتار. مولانا گفتار صاحب. ان کو ٹھیک ہے ہر جگہ کرتے ہیں جی ادھر ہر جگہ کرتے ہیں. تاریخ کی بات نہیں, آپ مطالبہ کریں ویسے کریں گے. بات یہ جی, جمعیت اشاعت و سنت و مابین جمعیت اہل حدیث کے لکھا ہوا ہے. جمعیت اشاعت و سنت اہل سنت وال جماعت کی ایک جماعت ہے, یہ حنفی جماعت ہے. ان کے اندر کوئی شک نہیں, تاریخ بن چکی ہے. اس واسطے عرض یہ ہے کہ گفتگو شروع ہوئے اور مناظرے کا موضوع کیا ہے وہ بھی طے شدہ ہے کہ مناظرہ ہونا ہے فاتحہ خلف امام دے اوتے. اس واسطے مناظرین کو چاہیے ان اوتے آپ خاموش ہیں, آپ کو حق نہیں. جی یہ تو ٹھیک ہے, عنوان جو ہے نا وہ فاتحہ خلف امام ہے, ٹھیک ہے, فاتحہ خلف امام نا. ہاں ٹھیک ہے. اور میں نے جو تاریخ بھیجی تھی اس میں بھی تقریباً یہ جملہ, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عنوان فاتحہ خلف امام ہے. آگے اگر یہ پوزیشن اور واضح ہو جائے تو اس میں کوئی حد والی بات نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہوں یہ نہ ٹائم کا تعین کریں. پندرہ بات اصول کے وہ تو پھر جب شروع ہو گیا وہ آدم بھی صدر تھا. یہ آپ ہم پہ آپ پہ چھوڑتے مناظرین آپس میں جو ہے نا راہ جو ہے. موضوع متعین ٹھیک ہے بھائی, فاتحہ خلف الامام. یہ سارے سن لو کیڑا موضوع ہے؟ فاتحہ خلف الامام. بل آپ جو لکھ دوا فاتحہ خلف الامام جڑا ای موضوع کو پھر سی ہوندی شکا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے نا صحیح ہوں ایک ہے انشاءاللہ. مجھے چیز ہے کہ بھی یہ واضح ٹھیک ہے کہ بھی ماشاءاللہ جمعیت اشاعت توحید و سنت ایک فقہ حنفی کے پیروکار امام ابو حنیفہ مقلدین کی جماعت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. موضوع متعین ٹھیک ہے, ٹائم متعین کرو. ٹائم کا مطلب بتاؤ, ٹائم بتاؤ کیا نام بتائیں آپ. عام طور پہ 5 منٹ چلتا ہے, 10 منٹ. نہیں فل ٹائم, پہلے فل ٹائم. جیل میں بول ختم تھی ماشاءاللہ صبح کی اذان ہے. یہ کون سی بات ہے؟ توڑے پانی کا پتہ ہونے لگتا ہے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں. موضوع جلدی متعین ٹھیک ہے, نہیں مارتے روڈ نہیں چلتے آگے نہیں کوئی کا دوسرا گل کرو, گل نہ کرے. باپو نے صدر بنانی تو گل نہ کرے. سمجھو میرا سنو نا تساں انہیں تو کو صدر متعین کیتا ہے, تساں گفتگو میرے نال ہی تساں کرو. سمجھو میری گل. آج یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک تعین ہوتا ہے. تساں تعین کر جو 5 گھنٹے کرنا چاہتے ہو, 7 گھنٹے کرنا چاہتے ہو, 8 گھنٹے کرنا چاہتے ہو, تساں تعین کرو. چل رہا ہے جب تک کہیں حد تک مسئلہ ہے حل. تعین ہو گیا, تعین ہونا چاہیے. صبح سے اذان ہو گیا, ضرورت دیتا ہے اپنا رام بانا نماز کا ٹائم حاصل کرتے دوسرا گل کرو. میں تو اب کرا بیٹھا ہاں, کوئی تعین نہیں چل رہا ہے. جی درمیان کہیں کو قضاء حاجت وضو وغیرہ بھی حاجت, تو بے شک انہیں 5 منٹ کا کام میرا وقفہ کر دو. آئیے ہم تساں کر ابھی تعین چلتا ہے. سمجھو نا جی, ساں یہ نہیں آپ دے کہ تساں گھنٹہ کرو کہ تو گھنٹہ نہ کرو.
5 घंटे करना चाह दो, 7 घंटे करना चाह दो, इनको बद के करना चाह दो, असा तैयार इंशाअल्लाह। लेकिन तायुन कर देना चाहिए। नमाज पढ़ी बैठे हैं, अल्लाह दी मेहरबानी सुबह नमाज पढ़ो। यस यस इस वास्ते तो लेट करके आए नहीं, तुसा ना करो जी, तुम्हारा कोई हक नहीं आता को शुरू करन। तुसा करो जी, को बोला करें कोई ताजुब नहीं, अल्लाह का तायुन करो। तुसा ना करो जी, तुम्हारा हक नहीं माना गल कर कौन कर मुझे तो सदर में गल कर निमराज जो को गणी मत हाथ ये वो करे से ना आप आप नहीं करे तो उन्हें होना है जे लट्टू सा आदत पहले भाई खुला टाइम हो गए वो आदत पाओ तुसा टाइम का तायुन करो, तुसा पता टाइम का तायुन है। और ये बात मैं पहले नहीं की तुम तायुन करना चाहते हो तो बयान करो। मैं बताओ जितना वक्त चाहते हो मैं मैं जैसे तो कोई तायुन नहीं करना चाहता, तो इनको तायुन करना चाहते हो, आप बयान करवाओ कितना होना चाहिए। तुसा नहीं दे मैं आज कर दो कोई तायुन नहीं, कोई तायुन नहीं। बिल्कुल कोई तायुन नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह क्या है, जैसे अब तक मसला हल ना हो वो चलते रहे नहीं इंशाअल्लाह मसला तो हल हो गल जाएगी। क्या है और जे ना तायुन क्या है? उन्हें फल वैसी गल ये कोई गल नहीं, तायुन दी लेकिन तायुन करें आखिर तुसा मुनाजरे बाकी भी होंदे रहे हैं। तायुन होंदा है कि 2 घंटे होंगे, 4 घंटे होंगे, तायुन वो 5 घंटे होंगे को ऐसे तायुन है। अपने मुनाजरे करें तायुन नहीं किया। बिल्कुल इवे होंदे पारे बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी चल रहा। बिल्कुल आखिर एक चीज दी जी कई चीज दी इब्तदा हो गए उनका इख्तिताम भी होगा। असा ये नहीं आखिरी कि थोड़ा वक्त हो गए, नहीं, जितना ही वक्त तुसा चाह दो वो वक्त रखा दिता है। वक्त तक तुसना चाहते पहले तुसना रखा दो तुसना चाहते अच्छा आज भी जेल गुफ्तगू 10 मिनट 15 मिनट खत्म थी वनी या 5-4 घंटे चली सारे रजी टाइम मखसूस खुला टाइम पाबंदी तुसना करना चाहते हैं बुजुर्ग को ठड्डे देना या नहीं बिल्कुल छठे दिन देखिए इसमें जिक्र करने की जरूरत क्या है? देखिए बात ये है कि आखिर जाके खत्म करनी है, 5 घंटे जाके खत्म करना, हल होगा तो आप हल का क्या तरीका है? उसके लिए कोई टाइम हो तो टाइम के अंदर जो कोई जितना जोर लगा सकता है लगा, वो हम ये नहीं कहते तंग टाइम हो, बेशक कुछ ज्यादा टाइम हो, लेकिन वक्त मुकर्रर हो। वक्त मुकर्रर के बगैर मसलन परसों तक चला जाए, परसों तक चला जाए, मतलब जुबान से कहना आसान है, बिल्कुल जुबान से कहना आसान है, लेकिन आखिर उसके लिए इख्तिताम कैसे होगा? सवाल ये आप कैसे पता करें? मुश्किल लगता है। आप तायुन करना चाहते हैं तो बता दें। हम ना हम तो तायुन आपसे नहीं पूछ रहे हैं ना, हम इसके मशवरा करेंगे आपसे। सभी मशवरे तौर पर काफी अर्ज कीजिए। आप अगर बता रहे हो कि पानी तो याद रहे दूसरे कटे दी गए मौलाना क्यों इस चीज को फरमाइए? हमेशा होता यही है कि फरीकैन इत्तेफाक से एक चीज तय कर लेते हैं। ये तो कौन सी चीज है कि आप भी जानते हैं एक मसला है, तो आप मसले पर एक कुछ न कुछ आपका वक्त लगना है। हमारे आप बता दें आप आप क्यों नहीं बताते? हम जो आपसे पूछते हैं, आपने पूछा एक आपने पूछा हमारे बुजुर्ग ने बताया है कि हम केस नहीं करना चाहते, जितनी देर चले अच्छा जितनी देर चलेगा, जितनी की कोई अब आप फरमा रहे हैं कि इसकी कोई पाबंदी नहीं, तो आप फरमा दें हम नहीं। आप जो कहते हैं जितना चलता है, जितने का फिर क्या मतलब होता है? मकसद ये है कि जब तक दलाइल बाहमी फरीकान के आते जाएंगे अच्छा इससे कैसे पता चलेगा कि दलाइल खत्म हो गई? दलाइल जब एक का जवाब आ जाएगा खुद वो खत्म हो जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा। वो तो दलाइल फरीकैन के चलते जाएंगे। ये कैसे पता चलेगा कि आपके दलाइल या हमारे दलाइल खत्म हो? पता लग कि चार दिए पहले पहले लोग तो पता लग पता क्या है, मतलब आप इसको मुतय्यन नहीं करना पता चार दे रहे। ठीक है तो और आप कह रहे हैं पूछा ठीक है, नहीं आने वाले के पास अब अगर ठीक है अगर मकसूर है अब मुकर्रर नहीं ठीक है ठीक है, पहली बार कोई होगी और दूसरी बार उसके बाद क्या होगा? पहली चीज जड़ी है ना दूसरा होते थे उलझते आ गए नहीं वाली बात नहीं, उलझने वाली बात आपने देखिए। हम एक बड़े शरीफाना तौर पे एक चीज तय कर रहे थे, लेकिन आपने कहा हम तायुन नहीं चाहते। बस अब तायुन नहीं है, तायुन न रहेगा, बस ठीक है, हाँ पता चलेगा। अब इसके लिए आप बताएं पहली बारी और उसके बाद टाइम भी कितना कितना होना चाहिए मुनाज़रीन का? पहली बारी जो है ना वो होगी 10 मिनट। अच्छा उसके बाद 5 मिनट तो न्याज जो है नमाज करें
جی جی 5 منٹ گل لکھ کر جاتی ہے 10 منٹ وقت جواب ہی دینا ہوتے سننا ہی ہوتے نام ہی ہوتے جی کوئی کرنا پہلی جی باری ہے نا نتیجہ میرا جو مشورہ ہے وہ یہ کہ پہلی باری 15 منٹ کی ہونی چاہیے 15 منٹ اندر بعد 10 منٹ کی ہونی چاہیے کیونکہ دلائل پیش بھی کرنے ہوتے ہیں دوسرے سوال کا جواب بھی دینا 10 منٹ بھی منٹ بھی رکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ نہ وہ پتہ لگتا ہے وہ پتہ لگ جائے 5 منٹ جڑی گل ہے ہمیں سامنے چاہیے رائے تو ہفتے دی ہے 7 منٹ کی پہلی بار ہوگی بعد کے بعد 5 منٹ کی رائے تو دی ہے آپ کو پتہ نہیں چلا رہا ہے کے بعد میں یہ 15 اور 10 کے اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آپ کے سامنے رائے دی ہے اس رائے کے جواب میں رائے مجھے ہیں طریقہ ہونا چاہیے ہماری 5 منٹ تو کم ہے کیا ہوگا درمیان طے کر دینا چلو نہیں درمیان دیکھو پہلی بار 15 منٹ دیجیے حضرت میں چلو پھر باقی جڑے 7 چلو جی ٹھیک ہے پہلی باری جی 15 منٹ کی اس کے بعد 7 منٹ چلتی ہے ٹھیک ہے جہاں پر 2 ساتھی اکٹھے بیٹھ جائیں گھڑی ملا لیں آپس میں وہاں اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں کہ جس وقت ٹائم ختم ہو تو آپ نہیں آواز نہیں ہے کوئی چیز ہو نا ہاں جی جی گلاس وغیرہ ہے چلو ٹھیک ہے اب کوئی ٹائم آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے برابر رکھیں سامنے تاکہ دونوں کو جی آپ ٹھیک ہے اچھی بات کوئی بات نہیں کوئی ایک صحیح ٹائم ہو نا اس سے شروع کرا دیں ایک گھڑی رکھ لو اس کا کچھ تھوڑے سے اختیارات ہر بات طے ہوئی طے ہو چکی ہے کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی ضرورت سے تعین نہیں ہے اچھا اخلاقی طور پر آپ کو کتاب ضرورت ہو ہمیں ضرورت ہوئی ہم ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو آپ معقول بات تصویر پہلی مشترکہ معاملہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مشترکہ رہنا چاہیے آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہماری طرف سے تو ہمیشہ رہا ہے ٹھیک ہے ہماری طرف سے ملا وہ تو انہوں نے پتا بھی نہیں کہڑا کیسے بہت اچھا کوئی بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن مختصر حمد و ثناء کے بعد آج کا یہ مناظرہ جو جدوئی شہر میں جمعیت ارشاد توحید و سنہ جن کے متعلق مولانا نے فرمایا ہے کہ یہ جماعت اہل سنت والجماعت حنفی کی ایک جماعت ہے
ان کے مابین اور مسلک اہل حدیث کے احباب اور افراد کے مابین منعقد ہو رہا ہے. یہ تعین بھی ہو چکا ہے کہ یہ فاتحہ خلف الامام، فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر ہے، اور فریقین بھی متعین ہو چکے ہیں. البتہ پھر حیثیت میں نے گزارش کی تھی کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ مقلد ہیں، فقہ کا اصول ہے کہ اما المقلد فمستندہ قول امامہ لا ظنہ ولا ظنہ، کہ مقلد کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے، اس کا امام کا ظن بھی نہیں ہوتا، اس کا اپنا ظن بھی نہیں ہوتا. مقلد کے لیے سب کچھ اس کا امام ہوتا ہے، اور مقلد براہ راست قرآن اور حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا. اگر وہ براہ راست قرآن اور حدیث سے استدلال کرتا ہے تو وہ غیر مقلد بن جاتا ہے، وہ مقلد نہیں رہتا ہے. اس لحاظ سے میں امید رکھوں گا کہ مولانا نے جیسے یہ فرمایا ہے کہ ہم حنفی ہیں، تو اپنی فقہ حنفی کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالوں کو پیش نہیں فرمائیں گے، نہ ہی ان کی مقلدین کو ضرورت ہے. یہ جس امام کی تقلید کرتے ہیں یہ اس کا قول پیش کریں گے. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں اصولی طور پر کہ وہ دلیل اس مسئلہ میں پیش کر سکیں گے جو امام ابو حنیفہ نے پیش کی ہے. باقی قرآن مجید کی کوئی آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش نہیں کر سکتے. کیوں کہ یہ اصول ہے کہ قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا، ادلہ اربع سے استدلال کرنا، یہ مجتہد کا کام ہے، مقلد کا نہیں. یا تو مولانا یہ بیان فرمائے کہ میں مقلد نہیں ہوں، میں مجتہد ہوں، پھر تو یہ براہ راست قرآن اور حدیث سے استدلال کر سکیں گے، ورنہ یہ اپنے فقہ کے اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے اور یہ مقلد نہیں رہیں گے بلکہ غیر مقلد بن جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع کے اوپر ان کا جو مسلک ہوگا وہ اپنا کوئی مسلک نہیں ہوتا ہے. مقلد کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، اس کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس کا امام. سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے کے سلسلے میں، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے، فاتحہ خلف الامام ہے نا، نہ پڑھنے کے سلسلے میں ان کا دعویٰ اپنے الفاظ نہیں ہوں گے، ان کے امام کا قول پیش کرنا ہوگا کہ ہمارے امام صاحب کا یہ قول ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر یہ ایسا قول امام ابو حنیفہ سے پیش کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی یہ حنفی ہے، اور اگر ایسا قول پیش نہیں کر سکتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ حنفی نہیں. اور اگر فقہ اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے یہ قرآن اور حدیث کی طرف ڈائریکٹ جائیں گے اور امام صاحب کے قول کو پیش نہیں کریں گے تو ماننا پڑے گا کہ یہ غیر مقلد ہے، مقلد نہیں. ابھی میں نے اس لیے ان کے منہ سے یہ کہلوایا تھا تاکہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں مقلد ہوں، اور انہوں نے کہا ہے الحمدللہ. اور جہاں تک ہے کہ مسئلے کی بات، ہمارا دعویٰ ہم نے لکھ کر پہلے بھیج دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی شخص کی کوئی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. ہر نمازی کے لیے جو بھی کسی قسم کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھے. یہ حیثیت بھی ساتھ آ گئی تھی کہ وہ امام ہے، مقتدی ہے، وہ اکیلا پڑھ رہا ہے یا جو بھی ہے، جو بھی نماز ہے، جب تک اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی اس وقت تک وہ نماز نہیں ہوگی. اور اس سلسلے میں سب سے پہلی دلیل میں اللہ کے کلام قرآن مجید سے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہیں قرآن آسان ہو اسے پڑھو. اور یہ میرے ہاتھ میں فقہ حنفی کی اصول کی مشہور اور معتبر کتاب نور الانوار ہے. اب اس میں دو آیتیں دی گئی ہیں، ایک اذا قرئ القرآن اور ایک فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اس میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ کے متعلق ملا احمد جیمن نور الانوار یہ درس نظامی کی کتاب ہے، مدارس میں یہ علماء حضرات پڑھاتے ہیں. اس میں ملا جیمن حنفی لکھتا ہے کہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، کہ ان میں سے پہلی آیت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ یہ اپنے عموم کے لحاظ سے مقتدی کے اوپر قراءت کو واجب کرتی ہے کہ مقتدی کو بھی قراءت کرنی چاہیے.
کہ یعنی فقرؤوا ما تیسر سے مراد امام اور مقتدی اور سب کے لیے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، قرات کو یہ واجب کر دیتی ہے۔ اب جناب آئیے، یہ سنن ابو داؤد سیاستہ کی مشہور اور معتبر کتاب، اس میں صفحہ 132 صفحہ 131 پر یہ حدیث آ رہی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز دیکھی اور آپ نے وہ وہاں کے پاس آیا، آ کر سلام کیا، آپ نے بتایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو واپس جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کر نماز پڑھی، اس نے پھر پڑھی، 3 بار ایسا ہوا، پھر وہ آ گیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول کہ ما احسن غیر ھذا، کہ اس سے زیادہ بہتر اور اچھی کیا ہے، یا میں اس سے زیادہ اچھی اور بہتر نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہیں، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، پھر جو تمہیں قرآن میسر اور آسان ہو وہ پڑھ، ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتى تطمئن راکعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما۔ اب یہی حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند کے ساتھ اور دوسرے واسطے کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس میں جناب یہی ہے کہ عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال اذا قمت، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فتوجہت الى القبلة، اور قبلے کی طرف متوجہ ہو، فکبر، تو اللہ اکبر کہے، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن، کہ پھر سورۃ فاتحہ پڑھ۔ اب فقرؤوا ما تیسر میں جو اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صحابی کو ما تیسر کا حکم دیا، اور دوسری سند کے ساتھ ما تیسر کی تعیین ہو گئی کہ ما تیسر سے مراد کیا ہے، ثم اقرأ بأم القرآن، کہ پھر تو ام القرآن پڑھ۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نماز کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تلقین کی کہ تم نے یہ سورۃ فاتحہ نماز کے اندر لازمی طور پر پڑھنی ہے۔ یہ دلیل میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو ما تیسر من القرآن آیا ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما تیسر کی تفسیر سورۃ فاتحہ سے کی ہے۔ تو قرآن مجید کی اور نبی اکرم صلی اللہ قرآن مجید کی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور تشریح اور تفسیر سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے معتبر تفسیر وہ ہوتی ہے جس کی وضاحت قرآن کر دے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جس ذات پہ نازل ہوا وہ ذات جب کسی ایک لفظ کا معنی متعین کر دے اور اس کی تشریح اور تفسیر فرما دے، پھر کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن میں جو ما تیسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا صحابی کو جس نے نماز پوری نہیں پڑھی تھی، 3 مرتبہ پڑھنے پر بھی آپ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے، آپ نے پھر فرمایا کہ یوں پڑھا کر کہ ما تیسر، پھر فرمایا کہ ما ثم اقرأ بأم القرآن، کہ ما تیسر کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن، کہ پھر تو سورۃ فاتحہ پڑھ۔ تو قرآن مجید کی آیت سے ہی یہ ثابت ہو گیا، اور میں نے حنفی عالم کا حوالہ پیش کیا نور الانوار سے کہ یہ آیت جو ما تیسر والی ہے بعموم ہی یوجب القراءۃ علی المقتدی، کہ یہ مقتدی کے اوپر بھی قرات کو لازم اور واجب کر رہی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مقتدی کے لیے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دعویٰ ہمارا یہی ہے کہ کوئی بھی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس سلسلے میں یہ جناب صحیح بخاری اور بالخصوص یہ عمدۃ القاری جو ایک حنفی عالم کی اور امام کی لکھی ہوئی شرح ہے، اس کے حوالے کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ اس کا صفحہ 10 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ اب اس میں یہ جناب حدیث موجود ہے کہ ان عبادہ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا صلاة، کوئی بھی نماز نہیں ہے، لا صلاة، کوئی بھی نماز نہیں ہے، لا نفی جنس کا ہے، صلاة نکرہ ہے، کہ کسی بھی انداز کی کوئی نماز مکمل طور پر جن سے صلاۃ کی نفی ہو گئی جب تک کہ اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ لا صلاۃ اور من کا لفظ اصول شاشی کے اندر موجود ہے کہ یہ عام ہے، انہوں نے عام کی مثال دیتے ہوئے ما اور من
فرمانا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، کہ جو آدمی بھی نماز پڑھے، من جو بھی ہو اور پڑھنے والا جیسا بھی ہو، نماز جو بھی ہو، جب تک اس کے اندر فاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری ہے اور یہ جناب صحیح مسلم سے حدیث۔ یہ عبادت، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، لا صلاۃ، کوئی بھی نماز اور من جو بھی پڑھنے والا ہو، جب تک اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ایک تیسری حدیث یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی اخبرنا سفیان بن عیینہ عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج صلاة غير تمام، فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی صلاۃ، جو آدمی بھی کوئی نماز پڑھے، من عام صلاۃ نکرہ اور صلی فی الماضی عام، کہ جو نماز پڑھنے والا کوئی بھی نماز پڑھے جب تک اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے وہ نماز خداج ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا، ناقص ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے، ادھوری ہے، غیر تمام، وہ نماز مکمل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے یا ادھوری نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے؟ مکمل، پوری نمازیں، پوری نمازیں، غیر تمام ادھوری نمازیں پڑھنے کے لیے، اور ایسی ادھوری نمازیں قیامت کے دن منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ نبی کے صحابی نے پڑھی تھی، نبی پاک نے فرمایا کہ تیری یہ نماز نہیں ہے، جا پھر پڑھ، طریقہ بتلایا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا اس کو حکم دیا۔ اور پھر یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ لا صلاۃ من صلی صلاۃ، جو آدمی بھی کوئی نماز پڑھتا ہے جب تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز خداج ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ فقیل لابی ہریرہ، جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کی، ان میں کہنے والوں نے، ان کو شاگردوں نے کہا کہ انا نکون وراء الامام، کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر فقال اقرأ بها في نفسك، انہوں نے پڑھایا، فرمایا کہ اقرأ بها في نفسك، اس کو تو پڑھ دل کے اندر، اقرأ بها، اقرأ پڑھنے کا حکم ہے، اور قرات پڑھنا یہ زبان کا کام ہوتا ہے، دل کا نہیں۔ ثم اقرأ، کہ پھر اس کو پڑھ بها في نفسك، اپنے دل کے اندر۔ کیوں؟ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یقول، رسول اللہ نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے۔ آگے یہ حدیث قدسی بن جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرما رہے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ، میں نے صلاۃ کو تقسیم کیا، میں نے نماز کو تقسیم کیا۔ آگے حدیث کے اندر تقسیم نماز کی نہیں ہے، آگے تقسیم ہے تو کس کی ہے؟ سورۃ فاتحہ کی ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اس مقام پر ہم جو جمع ہوئے ہیں ایک خالص شرعی مسئلہ ہے، فاتحہ خلف الامام کا۔ اس کے لیے میرے مقابل مولانا عبدالرحمان شاہین صاحب ایک قرآن پاک کی آیت اور 3 حدیثیں اب پیش کی ہیں۔ پہلے انہوں نے مقلدین پر جرا کرتے ہوئے یہ کہا کہ مقلد کے لیے بس امام کا قول کافی ہے۔ واقعتاً ایک مقلد انسان کی تسلی کے لیے اس کے امام کا قول کافی ہے۔ اس کے امام نے فتویٰ دے دیا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میرا امام قرآن و حدیث کے خلاف کبھی فتویٰ نہیں دیتا، تو اب قرآن و حدیث کے مطابق اس نے جو فتویٰ دے دیا ہے اس فتوے کو وہ تسلیم کر لے۔ یہ تو ہے اس کے اپنے لیے،
باقی اب ہمارا مقابلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو امام ابو حنیفہ کے اقوال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے بات یہ طے کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق، پہلے انہوں نے جو طے کی اس میں بھی یہی تھا کہ قرآن و حدیث کے مطابق اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ آیا اہل سنت والجماعت حنفی جو ہیں ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا غیر مقلدین حضرات جو ہیں ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے. چونکہ اب بات ہے قرآن و حدیث کی، اس لیے ہم نے قرآن و حدیث پیش کر کے کوشش کرنا ہے ان لوگوں کو جو امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور باقی ان کا یہ کہنا کہ مقلد آدمی استدلال نہیں کر سکتا، یہ خواہ کی ان کی باتیں ہیں. ہماری تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے ادلہ شرع 4 اور مختلف فقہ کی کوئی کتاب اٹھاؤ، ہدایہ اٹھاؤ، کوئی اور اٹھاؤ، وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے. مسئلے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دلیل. دلیل پہ پہلے قرآن، پھر دلیل حدیث، پھر دلیل اجتہادات. تو مقلدین بھی جب بھی دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل کی دنیا میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو قرآن و حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے ظاہر ہوگا کہ قرآن و حدیث ہمارے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے. یہ میرے پاس ہے، تھوڑا سا وضاحت کرتا جاؤں نا. فتاوی ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے شروع سے یہ ایک فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کو تھوڑا سا میں سنا دینا چاہتا ہوں، پھر میں ان کی باتوں کا جواب دینے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں اب فالنزاع من الطرفین، 2 طرف ہو گئے فریقین، ایک ان کا فریق ایک ہمارا فریق. فرماتے ہیں لیکن الذین ینہون عن القراءۃ مع الامام، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، ہم جمہور السلف والخلف، وہ کیا ہیں؟ جمہور اسلاف، جمہور اسلاف اور جمہور افلاح. گویا کہ سلفی، جمہور سلفی، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ امام کے ساتھ قرات نہیں کرنی چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں وَمَعَهُمْ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ، اور ان کے پاس کیا ہے دلیل؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ، اور سنت صحیحہ. یہ میں آگے پھر بعد میں اور بھی سناؤں گا. بات شروع میں اتنا میں سنانا چاہتا تھا، اس مسئلے میں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے قرآن ہے اور ہمارے مقابل فریق کے پاس کوئی قرآن پاک کی دلیل نہیں ہے. یہ انہوں نے پیش کیا ہے ایک آیت کو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب پہلے خود بڑا کہہ رہے تھے کہ فاتحہ خلف فاتحہ خلف یہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہاں کوئی فاتحہ یا خلف الامام کا لفظ آیا ہے؟ نہیں آیا. جب نہیں آیا تو مولوی صاحب کو یہ کیوں حق حاصل تھا کہ یہ پیش کیا انہوں نے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بلکہ تفسیر کان اٹھائیے. اس وقت تک ابھی تک سورہ فاتحہ نازل ہوئی نہیں تھی. سورت فاتحہ ابھی تک نازل، اس سے پہلے یہ سورت مزمل کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب فاتحہ ابھی تک آئی ہی نہیں تو فاتحہ کا حکم ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، وہ مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے. اب یہاں اور کچھ نہ بنا تو یہاں انہوں نے قول لیا جی ملا جیون حنفی، ملا جیون نہ مانے تو امام ابو حنیفہ کی بات نہ مانے، اور ماننے پہ ہوئے تو ایک مقلد کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ جی اس نے یہ کہا ہے، اس نے ہاں. اہل حدیث کے 2 ہی اصول، کتاب اللہ اور کیا کہتے ہیں آگے سنت رسول. یہ ملا جیون کتاب اللہ کا نام ہے، ملا جیون سنت رسول کا نام ہے. مولانا پیش کرو دلیل، ملا جیون کا کوئی دلیل نہیں. آئیے اللہ کے قرآن سے دلیل پیش کیجیے. اس قرآن کی آیت سے کچھ نہ بنا. کہنے لگے جی ما تیسرا سے مراد پھر کیا ہے جی؟ فاتحہ. بھائی ما تیسرا کے معنی جو آسان ہو. ایک آدمی کے لیے سورت فاتحہ آسان ہے، ایک کے لیے سورت اخلاص آسان ہے، ایک کے لیے سورت کوثر آسان ہے. تو آسان جو
بھی ہو یہاں فاتحہ کی بات پھر خصوصاً یہاں مقتدی کا ذکر نہیں چاہیے یہ تھا یا اس آیت کے لیے شان نزول کے بتاتے کہ یہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں نازل وہی کوئی نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک روایت پیش کی مسیح صلاۃ والی ابو داؤد شریف سے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع بن رافع والی اس کو حکم دیا تھا کہ تو پڑھ. یہ منفرد ہے اکیلا, بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. اس کو بھی رسول پاک نے فرمایا اقرا ما تیسر معک من القرآن, اقرا ما تیسر, فاتحہ نہیں اور اکیلا, مقتدی بھی نہیں, اکیلا. اکیلے کو بھی رسول پاک یہ نہیں کہتے کہ فاتحہ بخاری میں کیا ہے ما تیسر, جو بھی آسان ہے, جو بھی کیا ہے آسان ہے. پھر اس کے بعد اس میں بھی چونکہ مقتدی کا ذکر نہیں تو خلف الامام کی بات نہ ہوئی. آگے آئے ہیں دوسری حدیث میں انہوں نے پیش کی ہے لا صلاۃ, لا جس لا صلاۃ کے لیے بڑی جی لا صلاۃ ایسا ہی ہے جیسے لا الہ, اور لا صلاۃ ایسا ہی ہے جیسے لا, ورنہ کاش کہ آپ تھوڑا سا سوچتے اگر لا صلاۃ اسی طرح ہے جس طرح لا الہ الا اللہ تو جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں وہ تو مسلمان, تو لا صلاۃ کے خلاف جو امام کے پیچھے پڑھنے کا قائل ہے کیا خیال ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو یہ قیاس مل فارق ہے. اور اس کے ساتھ لا نبی بعدی, نبوت رسول پاک کے بعد اگر کسی کو آدمی نبی مانے, نبوت کا قائل ہو کسی نئے نبی کا, تو وہ ختم نبوت کا منکر ہو کے کافر ہے. لا صلاۃ کے خلاف جو ہے وہ بھی کافر ہے. جب کافر نہیں تو لا صلاۃ کو لا نبیہ پر قیاس کرنا بھی درست, اور یہ بھی قیاس ان کا, اور قیاس ابو حنیفہ کا حجت نہیں تو مولانا عبد الرحمان شاہین کا قیاس بھی حجت نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہاں پر خلف الامام کا لفظ آیا نہیں, خلف الامام کے لیے یہ ہے ہی کوئی نہیں. اور یہی ابو داؤد شریف صفحہ 118 کسی کا راوی ہے سفیان ابن عیینہ, وہ فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ, لمن یصلی, یہ جو لا صلاۃ کا ارشاد رسول پاک نے فرمایا تھا کس کے لیے؟ اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہو, مقتدی کے لیے رسول پاک نے فرمایا. اور اس کے بعد انہوں نے حدیث خداج پیش کی ہے مسلم سے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کیا ہے خداج, لیکن وہاں خلف الامام کا لفظ ہے. جی اپنا بولیں گے. خداج کی جو حدیث ہے اب انہوں نے کہا نا ورا الامام ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, سمجھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ من صلی صلاۃ, یہی خداج والی, اس میں ورا الامام, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو مسلم شریف سے انہوں نے پیش کیا اس میں ورا الامام کا لفظ مولوی عبد الرحمان شاہین اب بتائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, ورنہ ان کو اقرار کرنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. اس میں کوئی ہی خداج, وہ خداج کون سی نماز خلف الامام, وہاں خلف الامام کا ذکر ہے ہی کوئی نہیں. اور جب خلف الامام کا ذکر نہیں تو دلیل تو وہ پیش کرو نا مولوی صاحب, اور جس میں خلف الامام کا ذکر ہو. اور پھر آگے اقرا بہان فی نفسک, وہ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ, اس میں ورا الامام کا لفظ آتا ہے. جو حضرت ابو ہریرہ کی بات ہے ان کا شاگرد اس میں لفظ کہہ رہا ہے, ان کا شاگرد اس میں کہہ رہا ہے. تھوڑا سا سمجھو, کاش مولانا عبد الرحمان شاہین اگر آتے نا ہمارے پاس کچھ آ کے پڑھتے تھے ان میں حدیث سمجھاتا. حضرت ابو ہریرہ نے اقرا بہا فی نفسک, ان کے بقول حکم دیا کہ تو دل میں زبان کے ساتھ پڑھا کر. انہوں نے یہی کہا, دلیل کیا پیش کی؟ یہی لا صلاۃ پیش کی نہیں, دلیل کیا پیش کی؟ خداج والی حدیث پیش کی. اگر خداج والی حدیث مقتدی کے لیے ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ خداج کی روایت کا راوی سناتا, وہ کہتا یہی خداج والی روایت بتا رہی ہے کہ مقتدی بھی نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. لیکن حضرت ابو ہریرہ نے خداج والی حدیث سے استدلال نہیں کیا جو مسلم شریف سے انہوں نے پڑھا ہے.
بلکہ وہ قسم تو صلاۃ کتنا بڑی. اور وہ پھر مرفوع معاملے میں صحابہ کا اجتہادی قول مرفوع کے مقابل چھوڑو سب ابھی کل چل گئی انشاءاللہ. اب انہوں کے پاس تو قرآن تھا نہیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے روکتے ہیں کہ قرات نہیں کرنی چاہیے ان کی دلیل کیا؟ اللہ کا قرآن. سب سے پہلے نمبر پہ دلیل اللہ کا وہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ میرے پاس ہے یہی فتاوی ابن تیمیہ. اس کا صفحہ یہ جلد نمبر 22 صفحہ 295 صفحہ 295 میں وہ فرماتے ہیں حضرت امام احمد کا قول نقل کرتے ہیں. تھوڑا سا لفظ سنو ان کے. قول الجمہور هو الصحیح. کہتے ہیں کہ جمہور سلفی جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنی نہیں چاہیے وہ صحیح. وہی قول کیا ہے؟ صحیح ہے. اور صحیح کیوں ہے؟ کہ ہمارا امام کہتا ہے نہیں. کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ. کیونکہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آگے کہتے ہیں قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاة. امام احمد نے فرمایا کہ تمام کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی. نماز کے بارے میں گویا کہ نماز میں قرآن پاک پڑھا جائے تو مقتدیوں کو حکم ہے کہ تم چپ رہو. تم یہ چپ رہنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. امام ابن تیمیہ کا فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے. میرا دوست کسی امام کی بات نہیں. امام کی بات ہوتی چھوڑ دیتے. یہ بات ہے اللہ پاک کی. اور اللہ کے قرآن کے سامنے تو سر تسلیم کم کر لو. اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نماز کے بارے میں. نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ اس کے برعکس انہوں نے جو پیش کیا تھا فقرہ ما تیسر من القرآن اس کے بارے میں بے شک امام احمد یا کسی اور امام سے یہ ثابت کرے کہ یہ فقرہ ما تیسر من القرآن جو ہے یہ امام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور مقتدیوں کو کہا گیا ہے کہ تم پڑھا کرو. اور مخصوص طور پہ فاتحہ. یہ قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طریقہ نسائی سے کریں. امام نسائی باب مانتے ہیں باب و تعویل قولہ تعالی. باب و تعویل قولہ تعالی کہ اللہ پاک کا یہ جو قول ہے کون سا قول؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اس کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ اس کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ فرماتے ہیں نیچے ذکر کرتے ہیں. یہ دیکھو صفحہ ہے 146 نسائی شریف کا. تعویل و قولہ عز و جل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کے نیچے روایت ذکر کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. رسول پاک فرماتے ہیں اذا قرأ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. یہ بتاتے ہیں کہ یہ رسول پاک گویا کہ تشریح کر رہے ہیں اذا قرئ القرآن. اذا قرئ امام نسائی فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن کی تفسیر اس حدیث نے کی. کیا کی؟ کہ امام پڑھے تو مقتدیو تم حکم ہے کہ تم چپ رہو. تم اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے اپنی گفتگو میں کی شروع میں عرض کیا تھا کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ چونکہ ان لوگوں سے ہے اس لیے ہم قرآن اور حدیث پیش کر رہے ہیں. ویسے تسلیم کیا ہے کہ اصولی طور پر مقلد کے لیے اس کے امام کا قول ہی اس کو
چاہیے ہوتا ہے اور وہی اس کو کافی ہوتا ہے. لیکن میں مولانا یہی گزارش کروں گا کہ اپنی فقہ کی کسی کتاب کا ایک حوالہ دو کہ اگر مسئلہ ماننا ہو امام کی تقلید کرے اور اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہو تو پھر قرآن و حدیث اٹھائیں. پیش کرو امام صاحب کا قول, اپنی کسی کتاب کا اصول پیش کرو, مقلد کو ہر حال میں. اور بات دلائل کی اور تقلید کی تعریف ہی کیا ہے مولانا؟ قبول قول غیر بلا حجت, بغیر حجت کے دلیل کے نبی کے علاوہ غیر کی بات کو ماننا. اور تقلید کی تو تعریف سے دلیل آتی ہی نہیں ہے. بات کرتے ہیں کہ ادلہ اربع سے بتائیے کہ یہ وظیفہ اور شغل کس کا ہے ادلہ اربع سے استدلال کرنا. مولانا ان سادہ لوگوں کو کیوں آپ پر گلا رہے ہیں؟ آج اصولی بات میرے پاس حدیث پڑھتے, آپ کی علمیت تو یہی ہے کہ آپ کو اپنے اصول سے پتہ نہیں ہے کہ یہ مقلد کا وظیفہ کیا ہے تقلید اور مجتہد کا وظیفہ ہے اجتہاد. ادلہ اربع سے استدلال کرنا یہ مقلد کا کام نہیں, یہ مجتہد کا کام ہے. جاؤ مستثبہ اٹھاؤ, تولی ترلی اٹھاؤ کہ لیس الرجوع الى الکتاب والسنت منہ, کہ کتاب اور سنت کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں, تقلید نہیں. اور یہ تو دلائل ہے قرآن اور حدیث, ادلہ اربع یہ دلائل ہے اور مقلد کا کام یہ دلیل سے کام کرنا. آپ بڑے غیر مقلد بن چکے ہیں, اتنے بڑے غیر مقلد کہ ہم سے بھی بڑھ گئے. ابھی تک میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے امام کا قول پیش کیجئے. سفیان ثوری کو لا رہے ہیں, امام نسائی کو لا رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی مولانا صاحب. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ما تیسرا سے مراد انہوں نے خود تفسیر کی ہے, ما تیسرا جو آسان ہو, جو کیا ہو آسان ہو. حالانکہ سنن ابو داؤد کے حوالے سے میں نے ما تیسرا یہ نبی پاک کے الفاظ تھے اس مسیح الصلاۃ کو. کس کو؟ مسیح الصلاۃ کو. کس کے الفاظ تھے؟ نبی پاک قسم کے. اور اسی حدیث میں نبی پاک نے بجائے ما تیسرا من القرآن کے ثم اقرأ بأم القرآن, یہ نبی کی تفسیر تھی جس کو مولانا نے ٹھکرا دیا, ٹھکرا دیا ہے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور لا رہے ہیں سفیان ثوری کے قول کو. اور یہ جی امام نسائی, امام مسلم رحمۃ اللہ نے حدیث پیش کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا امام کے پیچھے, انہوں نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک, اس کو اپنے دل میں پڑھو. آگے دلیل انہوں نے کیا پیش کی, کیا پیش کی کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. یہ صحابی کا اپنا اجتہاد نہیں ہے. مولانا نے فرمایا کہ یہ صحابی کے اجتہاد کو مرفوع کے مقابلے میں اور مولانا یہ مرفوع بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. یہ الصلاۃ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے, الصلاۃ کا یہ نام اور الصلاۃ نماز کا نام اور سورۃ فاتحہ کا نام یہ ایک ہی. کس نے کہا ہے؟ حدیث قدسی کس کا فرمان ہوتا ہے؟ اللہ کا. میں نہیں کہہ رہا, کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کا فرمان. صلاۃ کہ یہی صلاۃ ہے کہ اس کے بغیر صلاۃ ہوتی ہی نہیں ہے, اس کے بغیر صلاۃ. مولانا کہیے یہ حدیث قدسی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے نقل کرتا نہیں ہے. آپ کیوں لوگوں کو کہ آسمان فارغ, ان لوگوں کو پتا ہے کہ آسمان فارغ کیا ہوتا ہے کہ لا صلاۃ کو لا الہ کے ساتھ میرا دیا کہ لا الہ سے مل کر کافر ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ کہ اس نماز پڑھنے میں مل کر کافر. بات تو یہ تھی کہ لا الہ میں جس طرح کوئی اور الہ نہیں ہے اس طرح لا صلاۃ میں جب تک سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے کوئی نماز نہیں ہے. اس میں کہاں سے تفارق آ گیا مولانا؟ آپ ایک مسئلہ گھسیٹ کر ادھر لے جانا چاہتے ہیں, یہاں میں آج نہیں گھسیٹنے دوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مہربانی سے. آئیے آپ نے جناب یہ ملا جیون کا میں نے حوالہ دیا تھا, حنفی تھا, تمہارے لیے بیان کیا تھا, تم اپنے حنفی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, لے آئے ہو امام ابن تیمیہ کو. اب آئیے بات آئی تھی یہ جامع ترمذی ہے چوتھی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے. امام ترمذی بیان کرتے ہیں حدثنا حناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن مقبول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. صبح کی نماز جہری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جہری ہوتی ہے. صبح کی نماز پڑھائی فثقلت علیہ القراءۃ, آپ کو پر سورۃ قراءت کا پڑھنا بھاری ہو گیا. فلما انصرف, جب آپ نے سلام پھیرا تو قال, آپ نے فرمایا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم, کہ تم اپنے امام کے پیچھے
پڑھتے ہو؟ قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ قال، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کہ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، کہ کیوں؟ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ کس کو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مقتدیوں کو۔ صبح کی نماز کی جماعت کے بعد اب یہاں سے یہ ثابت ہوا رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق یہ مقتدیوں کے لیے ہے، سفیان ثوری کے قول کے مطابق اکیلے کے لیے نہیں ہے۔ مولانا آپ کے حنفی ان علماء نے کہاں فتویٰ لگائیے ان کے اوپر؟ امام محمد کا مذہب کیا تھا جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور سری نمازوں میں ظہر اور عصر میں خود امام ابو حنیفہ قائل ہیں، کیا وہ قرآن کی اس آیت کتاب القرآن کے مخالف تھے؟ انہوں نے کہا ما تیسر من القرآن، یہ تو اس وقت کی ہے جس وقت ابھی فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن حکیم ہے، یہ اس کی سورہ مزمل کی جو ابتدائی آیات ہیں، امام سیوطی نے اتقان میں لکھا کہ یہ ابتدائی آیات ساری مکی ہے، ساری کیا ہے؟ مکی ہے، اور یہ جو آخری آیت ہے یہ مدنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مدنی۔ مولانا ہنسے نہیں، قرآن کے انداز کو دیکھیے، قرآن کے انداز کو دیکھیے، قرآن کے الفاظ کو دیکھیے، قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ آئیے ملاحظہ کیجیے، آپ کو آج تک اس طرف خیال نہیں کیا ہوگا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا نے جو فقرہ ما تیسر من القرآن پیش کیا تھا، اس کا میں نے جواب دیا کہ وہاں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، نہ مقتدی کا ذکر ہے۔ یہی خیر الکلام میرے پاس ان حضرات کی ہے، یہ صفحہ 125 ہے اس کا، اس میں وہ خود فرماتے ہیں فقرہ ما تیسر من القرآن کا محل نماز تہجد ہے، جیسا کہ ابو داؤد فرمانے سے تصریح موجود ہے۔ پوری پڑھنے والا وغیرہ ایسا نہ کریں، پورے پڑھنے والا پڑھنا ہے۔ بولے نہیں مقام میں استدلال نہیں پوری بات ہے نا، آگے پیچھے آپ نکال لیں اور خود کر یہ جی ہاں سب کچھ یہ ابو داؤد صفحہ 118 میں بھی، اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابو داؤد نے ذکر کی ہے، اس میں ہے امرنا ان نقرا بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، فاتحۃ الکتاب الگ، ما تیسر الگ۔ مولانا صاحب ما تیسر فاتحہ سے الگ، اور ویسے بھی آئندہ احتیاط کرو، اپنی باری اپنی باری میں جو چاہو کہو، مولوی صاحب غیر متعین انشاءاللہ۔ حدیث مسیح صلاۃ، اس میں بھی لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں ما تیسر ہے، اور اکیلے نمازی کا تذکرہ ہے، مقتدی کا تذکرہ نہیں ہے۔ بات ہی ختم۔ لا صلاۃ کا میں نے ان کو کہا تھا یہ لا الہ کے ساتھ نہ ملاؤ، پھر انہوں نے کہا دیکھو جی الہ کوئی نہیں، اسی طرح نماز بھی کوئی نہیں۔ بات تو یہی ہے، اللہ کوئی مانے تو وہ کون ہے؟ مسلمانے کے کافر، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ مانے تو کافر۔ تو اس فاتحہ کے بغیر نماز اگر کوئی مانے مقتدی کے لیے خصوصاً، جیسے کہ جمہور سلفی سارے کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کا حوالہ سنا چکا ہوں، تو سارے وہ کافر ہیں۔ لا الہ اس کے ساتھ اگر ملایا جائے، الہ کوئی نہیں، الہ ماننے والا کون ہوا؟ کافر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے۔ اسی طرح فاتحہ کے بغیر اگر نماز کو مانتا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کافر۔